70 کی دہائی میں مسلم دنیا کے بڑے رہنماؤں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، اسلامی بلاک بنانے کا منصوبہ۔ مرکز پاکستان، مالی طاقت سعودی عرب اور نظریاتی جھنڈا لیبیا، الجزائر اور فلسطین کے ہاتھ میں۔ مغرب نے اسے فوری طور پر اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھا اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام لیڈروں کو ختم کر دیا گیا۔ کسی کو گولی ماری گئی، کسی کو تختہ دار سے ہٹایا گیا اور کسی کو جنگ کے نام پر ختم کر دیا گیا۔ یہ سب اتفاق نہیں، یہ منصوبہ بند کارروائی تھی۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی اجلاس ہوا، جس میں بھٹو نے OIC کے پلیٹ فارم کو ایک سیاسی، اقتصادی اور عسکری بلاک بنانے کی تجویز دی۔ شاہ فیصل نے کہا اسلامی دنیا کو اپنی معیشت کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہوگا۔ معمر قذافی نے کہا پاکستان کا ایٹم بم صرف پاکستان کا نہیں، پوری امت کی طاقت ہوگا۔ حواری بوبدین الجزائر کے، انہوں نے تجویز دی کہ تیل کی دولت سے ایک مشترکہ اسلامی فنڈ بنایا جائے اور یاسر عرفات کو پہلی بار عالمی سطح پر بطور فلسطینی رہنما تسلیم کرایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغرب کے تھنک ٹینکس اور انٹیلیجنس اداروں نے فیصلہ کیا اگر یہ بلاک حقیقت بنا تو عالمی طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ ایٹمی پروگرام اور مغربی رکاوٹیں۔ بھٹو نے 1972 کے ملتان اجلاس میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ فرانس سے معاہدہ ہوا کہ ری پروسیسنگ پلانٹ دیا جائے گا، لیکن امریکی دباؤ پر یہ معاہدہ کینسل کر دیا گیا۔ یورپ میں پاکستانی سائنسدانوں کو ٹیکنالوجی خریدنے سے روکا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے خفیہ طور پر کئی شپمنٹس پکڑی۔ یہ سب باضابطہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ مغرب نے کھل کر فیصلہ کیا کہ پاکستان کو مسلم دنیا کا ایٹمی مرکز نہیں بننے دیا جائے گا۔ ریاض میں 1975 میں شاہ فیصل کو ایک شہزادے نے گولی مار دی۔ سرکاری بیان دیا گیا کہ یہ فیملی ڈسپیوٹ تھا، لیکن پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ فیصل نے اوپیک کے ذریعے امریکہ کو چیلنج کیا اور لاہور سمٹ کے بعد وہ اسلامی بلاک کا اصل مالی سہارا بننے والے تھے۔ مغرب کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ فیصل کو ہٹا کر مغرب نے اسلامی بلاک کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ بھٹو کو ضیاء الحق نے ہٹایا، پھر ایک مقدمہ بنایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ یہ محض اندرونی سیاست نہیں تھی۔ امریکہ نے ضیاء کی حکومت کو فوری طور پر قبول کیا اور افغانستان میں سوویت جنگ کے لیے استعمال کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جرم یہ تھا کہ وہ اسلامی بلاک اور ایٹمی پروگرام کا بانی تھا۔ بھٹو کو ختم کرنا مغرب کا ایک منصوبہ تھا تاکہ پاکستان کو تنہا کیا جا سکے اور پاکستان کبھی بھی ایٹمی پاور نہ بن سکے۔ اس موقع پر قذافی نے واضح طور پر کہا کہ وہ بھٹو کے ساتھ ہے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بننا ہوگا، جس کی پاداش میں قذافی کو مسلسل نشانہ بنایا گیا اور 1986 میں امریکہ نے طرابلس پر براہ راست بمباری کی۔ بارہا قاتلانہ حملے کیے گئے اور 2011 میں نیٹو نے کھلے عام لیبیا پر جنگ مسلط کی اور قذافی کو مار ڈالا گیا۔ اور اس طرح مغرب نے ہمیشہ کے لیے اسلامی بلاک کی ایک خواہش، ایک منصوبہ مکمل طور پر ختم کر دیا۔ الجزائر کے حواری بوبدین، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، جنہوں نے مشترکہ اسلامک فنڈ کی تجویز دی تھی، اچانک 1978 میں پراسرار بیماری سے انتقال کر گئے، جسے آج بھی زہر دینے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مصر کے انور السادات شروع میں اسلامی بلاک کے قریب تھے، مگر امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا اور بلاک کو تقسیم کر دیا۔ 1981 میں وہ بھی قتل ہو گئے۔ یاسر عرفات بلاک کی علامت بنے، مگر مغرب نے انہیں سیاسی طور پر تنہا کر دیا اور آخر کار زہر دے دیا گیا ان کو بھی۔ شیخ زاید نے بلاک کی معاشی قوت بڑھائی، لیکن ان کو فوجی قوت بڑھانے کی اجازت نہ مل سکی۔ یہ سب ایک پیٹرن کے تحت چل رہا تھا۔ جو بھی بلاک کو آگے بڑھاتا اسے یا تو قتل کر دیا جاتا یا اس کو تنہا ایسولیٹ کر دیا جاتا تھا۔ یہ اب کوئی راز نہیں، مغرب کا اصل منصوبہ یہی تھا، اسلامی بلاک کو تقسیم کرنا، بڑے لیڈرز کو ختم کرنا، پاکستان کی ایٹمی پروگرام کو روکنا، OIC کو محض ایک کاغذی ادارہ بنا دینا۔ یہ سب کچھ منظم انداز میں ہوا،
جو کوئی مفروضہ نہیں بلکہ تاریخی فیکٹ ہے۔ 50 سال بعد وہی خواب دوبارہ زندہ ہوا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے معاہدہ کیا، ایک پر حملہ تو دوسرے پر بھی تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا سعودی عرب کو پاکستان کے ایٹمی ڈیٹرنس میسر ہو سکتی ہے جب بھی ان کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے پرانے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ اب اسلامی بلاک دوبارہ جنم لے رہا ہے۔ اس بار تحریری معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ صرف ایک دفاعی تعاون نہیں، یہ دراصل وہی منصوبہ ہے جو بھٹو، شاہ فیصل اور قذافی نے بنایا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار مغرب کے لیے اسے توڑنا اتنا آسان نہیں رہا۔ سعودی عرب دنیا کی سب سے بڑی مالی طاقت چونکہ بن چکا ہے۔ دونوں کا تحریری دفاع بندھن مغرب کے لیے نیا چیلنج بن چکا ہے۔ یہ سب تاریخ کا اتفاق نہیں، یہ منصوبہ بند راستہ ہے۔ مغرب نے 1970 کی دہائی سے مسلسل اسلامی بلاک کو توڑنے کی سازش کی۔ بھٹو کو پھانسی دی گئی، فیصل کو قتل کروایا گیا، قذافی کو ختم کیا گیا، حرمدین کو زہر دیا گیا، عرفات کو تنہا کر دیا گیا، لیکن 50 برس بعد اسلامی بلاک نے دوبارہ سانس لی۔ ریاض اور اسلام آباد نے وہ کر دکھایا ہے جسے روکنے کے لیے دہائیوں تک قتل، جنگیں اور پابندیاں لگائی گئیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ کیا اسلامی بلاک بنے گا، سوال یہ ہے کہ دنیا اسے کیسے روکے گی، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید مغرب کے پاس نہیں رہا۔